أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صدق الله العظيم. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 141 سے لے کر یہ 152 تک آیا. 141 سے 152. سورہ شعراء میں شروع سے ہی انبیاء کرام حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر اب تک چلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ آپ کو مخالفین کی طرف سے جس مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور جتنے دکھ اور تکالیف آپ کو پہنچ رہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ سے پہلے آپ کے بھائی انبیاء کرام جو گزرے ہیں ان کو بھی ان حالات سے دو چار ہونا پڑا. تو آپ صبر و ثبات کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنا پروگرام جاری رکھیں. جس طرح ان کے مخالفین کا انجام ہوا، آپ کے مخالفین کا بھی انجام وہی ہوگا اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگا. تو اس سلسلے میں قوم ثمود کا تذکرہ آ جائے. قوم ثمود یہ قوم عاد کے بعد ہونے والی قوم ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جناب سام کی نسل سے بھی سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے قوم عاد بھی، قوم ثمود بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پوری عرب دنیا اور ایشیائی ممالک جو ہمارے ہیں یہ سب سامی النسل ہیں. اور افریقی یہ ہیں، یہ حام کے، حضرت حام کی اولاد ہیں. اور رشین، چائنیز یہ قومیں اور یاجوج ماجوج یہ جناب یافس کی اولاد. تو تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں ان کے ساتھ مومن. چوتھا تمہارا کافر تھا، وہ طوفان نوح کی نظر ہوا. تو طوفان نوح کے بعد جب کشتی زمین پہ آئی تو اور جو مسلمان آپ کے ساتھ کشتی میں تھے ان کی نسلیں آگے نہیں چلی. کچھ زمانے تک وہ رہے اور ایک ایک کر کے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن کسی کی نسل نہیں چلی. اگلی انسانیت کی نسل جو ہے یہ سب حضرت نوح علیہ السلام سے تھی، ان کے بیٹوں سے. اسی حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، آدم ثانی. تو بہرحال یہ قوم سامی النسل ہے. یہ جزیرہ نما عرب کے شمال میں آباد تھی اور ان کی آبادیاں وادی تبوک سے وادی قرا تک پھیلی ہوئی تھی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس قوم کے 1700 بڑے بڑے شہر تھے جن میں یہ آباد تھی، میدانی علاقوں میں بھی، پہاڑی علاقوں میں بھی، اور بڑے ہی صنعاء اور کاریگر قسم کے لوگ تھے. صنعت اور حرفت میں، کھیتی باڑی میں، تجارت میں اپنے زمانے میں بڑے عروج پر تھے. یہ بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے، یعنی ان کے پاس باغات، زرعی زمینیں اور اس کے علاوہ تجارت، کھجوروں کے باغات. تو ہر قسم کی مال و دولت کی فراوانی تھی. صنعت اور حرفت میں، تعمیرات میں بھی، میدانوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں انہوں نے کھڑی کی ہوئی تھی اور پہاڑوں میں سن تراشی میں بھی بڑے ماہر تھے.
پتھروں کو تراش کر کے خوبصورت بیل بوٹوں کے ساتھ خوشنما پہاڑوں کے اندر انہوں نے بڑے بڑے وسیع گھر بنا رکھے تھے اور بڑے چین و سکون، لیکن کیا تھے؟ متکبر تھے۔ بات ہے کہ جب انسان کو جسمانی قوت بھی ملے، مادی قوت بھی اس کو ملے، کوئی طاقت اس کے مقابلے کی دنیا میں نہ ہو، تو غرور اور تکبر تو آ ہی جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ قوم مشرک تھی، اللہ کے ساتھ انہوں نے کئی ایک اور معبود بنا رکھے تھے جن کی پوجا کرتے تھے، اور مسرف بھی تھی، یعنی بے جا دولت کو لٹانے والے، جیسے قوم عاد بے جا دولت کو لٹاتی تھی، اسی طریقے سے ان کا حال نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو اسی قوم کے ایک فرد تھے، اسی قوم کے فرد تھے۔ تو صالح علیہ السلام نے آ کر ان کو اللہ کا پیغام سنایا۔ پورا کر لیا، چلیے آج پھر کر لیں، بلاوت کر لیا تو زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو خیر صالح علیہ السلام نے دعوت ان کو دی، لیکن یہ کہ غرور اور تکبر کی وجہ سے، اور یہ کہ جس آزادانہ زندگی کو یہ گزار رہے تھے اس پر شریعت کی پابندیوں کو انہوں نے گوارا نہیں کیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا جی، اور ان کی کوئی بات انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ کذبت ثمود المرسلین، تو قوم ثمود نے سارے ہی رسولوں کی تکذیب کی، کیونکہ ایک رسول کی تکذیب سب رسولوں کی تکذیب ہوتی ہے، کیونکہ سب رسولوں کا پروگرام اور مشن ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنہا صالح علیہ السلام کی نہیں، ان کی تکذیب کر کے جیسے کہ سارے رسولوں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا، تو ان کے بھائی یعنی نسبی بھائی، دینی بھائی تو نہیں، کہ وہ انہوں نے تو ان کا دین قبول نہیں کیا، لیکن حسب نسب کے لحاظ سے کیونکہ انہی کے فرد تھے تو اس لیے ان کو ان کا بھائی قرار دیا۔ جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی جیسی زندگی تم گزار رہے ہو یہ تو نڈر لوگوں کی ہے، بے خوف لوگوں کی ہے، جیسے کہ ان پر کوئی طاقت نہیں، جیسے کہ کوئی ان کا محاسبہ کرنے والا نہیں، جیسے کہ وہ کسی عدالت میں پیش نہ ہوں گے، حالانکہ سب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور سب سے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ اور یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے کہ زندگی کا حساب بھی اللہ لے گا، اور یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ان نعمتوں کا حساب بھی اللہ لے گا، تو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی تمہاری زندگی یوں لگ رہی ہے کہ تم نڈر اور بے خوف ہو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں اور اللہ کے پیغام پہنچانے میں پورا امانت دار ہوں۔ کوئی بات اللہ کی کسی کے خوف کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے چھوڑوں گا نہیں، ساری باتیں بتاؤں گا، اس لیے کہ رسول امین ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہوں کہ فاتقوا اللہ واطیعون، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا، جو میں کہتا ہوں میرا کہا۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا۔ یعنی دنیا کا ہر شخص چھوٹا بڑا کام کرتا ہے تو فیس طلب کرتا ہے، دو گے کیا؟ پہلے سے طے کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو دو گے کیا؟ تعلیم ہو جی اور کوئی کام ہو، لیکن ایک انبیاء کرام ایسے ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوں گا نہیں، خود ہی کہہ دیتے ہیں کچھ لوں گا نہیں، اور میری خدمت بالکل بے لوث ہے۔ تو جب کسی کی خدمت بے لوث ہو تو اس کی بات کو توجہ سے سننا تو چاہیے،
لیکن یہ ایسے بد نصیب لوگ تھے کہ انہوں نے ان کی بات سننا ہی گوارا نہیں کی، سننا ہی گوارا نہیں۔ تو وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس تبلیغ دین پر، اس خدمت دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ نہیں ہے مگر رب العالمین کے ذمہ ہے، اس لیے کہ میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں، اسی کا کام کر رہا ہوں۔ تو جس کا کام کیا جاتا ہے نا معاوضہ وہی دیا کرتا ہے۔ تو تمہارا کام تو ہے نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، تو معاوضہ بھی اللہ دے گا۔ پھر ان کی ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اتترکون فیما ہاہنا آمنین، تم نے زندگی کو جس طریقے سجایا ہوا ہے اور جیسی زندگی تم نے بنائی بھی ہے، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ تم ہمیشہ ہی یہاں رہو گے۔ ایسے عالیشان مکان بنائے ہیں اور ایسی تم نے تجارت بنائی ہے، ایسی تمہیں کھیتی باڑی اور کام، اس سے لگتا ہے کہ تم یہاں اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ اور یہ کہ یہ دنیا مسافر خانہ نہیں ہے، یہ کوئی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے یہاں پر امن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ کہاں؟ فی جنات موعود، ان باغات میں جو بڑی محنت سے تم نے لگائے ہیں اور اس میں ہر قسم کے پھل موجود ہیں، وہ عیون، اور یہ چشمے جو تمہارے باغوں کو سیراب کر رہے ہیں، تو یہ پر رونق پھلوں سے لدے ہوئے باغ ہمیشہ ہی سرسبز رہیں گے، ان پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ ہی پربہار رہیں گے، اور یہ چشمے کبھی خشک نہ ہوں گے، ہمیشہ ہی جاری و ساری رہیں گے۔ وَزُرُوٍ، اور یہ لہلہاتے کھیت، وَنَخْلٍ، اور یہ کھجور کے بڑے بڑے درخت، طلعُہا ہضیم، کہ جن کے خوشے بڑے ملائم ہیں، جن کے خوشے بڑے ملائم ہیں۔ تو یہ کھجوریں، یہ کھیت، یہ باغات، یہ چشمے، کیا یہ ہمیشہ ہی رہیں گے؟ اور یہ تمہارے عالیشان مکان اور تمہاری زندگیاں سدا بہار رہیں گی کیا؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر پرتکلف، خوشنما، مضبوط، آرام دہ۔ تو ان کے بڑے بڑے عالیشان مکان تھے۔ آج بھی تبوک سے وادی قرا تک آپ جائیں تو مدائن صالح کے نام سے وہ آبادی موجود ہے۔ مدائن صالح، صالح علیہ السلام کے قوم کے یعنی شہر۔ تو زمین کے اوپر جو مکانوں کو ختم ہو گیا، لیکن پہاڑوں میں تراشے ہوئے اب بھی موجود ہیں۔ پہاڑوں بھی تبوک میں، سعودی عرب کا جو تبوک آخری شہر ہے جارڈن کے سرحد پر، تو وہاں سے لے کر وادی قرا، اس پر سعودی عرب ہے سارا ایریا، تو اس میں مدائن صالح کے نام سے یہ شہر اب بھی ہے، کیونکہ جو پہاڑوں میں ہے وہ ہے، باقی جو میدانی علاقہ تھا وہ تو کبھی کا ختم ہو گیا، لیکن پہاڑوں کے اندر تراشی اور مکان نقش و نگار والے اب بھی موجود ہیں۔ تو کیا یعنی تم ان پرتکلف گھروں میں جو تم تراشتے ہو پہاڑوں میں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہیں موت نہیں آئی گی، اور باقی یعنی جو تم نے زندگیاں بنا رکھی ہیں، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تم بالکل مرو گے نہیں اور اس زندگی کو چھوڑو گے نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی تو قوم گزری ہے، قوم عاد، اور وہ بھی تمہاری طرح ہی خوشحال اور اسی طرح کی صلاح کاریگر اور اسی طرح کی عیش و عشرت کی دل دادہ قوم تھی، لیکن جب اللہ کے نبی تشریف لائے، حود علیہ السلام دعوت دی اور دعوت انہوں نے ٹھکرائی، دعوت قبول نہیں کی، تو وہ بھی زبردست قوم تھی، پر اللہ نے ایک نرم و نازک ہوا چلا کر ان کو ختم کر دیا۔
ان پہ صرف 7 دن 8 دن صاف رہتے، ہوا ہی چلی تھی، تو ہوا کے جھکڑ چلا کے اللہ نے ملیمیٹ کر دیا، ان کو ختم کر دیا. تو یعنی اس سے سبق حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو. تو فاتقوا اللہ واطیعون، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. اگر تم نے نجات پانی ہے تو اسے کرو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور تم ان مسرف لوگوں کی بات مت مانو. مسرف کس کو کہتے ہیں؟ بے جا خرچ کرنے والے. تو جیسے قوم عاد مسرف تھی، دولت کو بالکل بے جا خرچ کرتی تھی، اس طرح یہ قوم بھی بے جا خرچ کرتی تھی. تو اسراف 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ہے نا کہ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، تو ناجائز کاموں میں تھوڑا سا خرچ کرنا بھی اسراف ہے. اور ایک یہ کہ جائز کام میں خرچ کیا جائے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے. یعنی کام نکلتا ہے $100 میں اور آپ اس میں لگا دیں $200-300، تو اسراف ہوا. تو دونوں اسراف غلط ہے. اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. اور یہ کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ مسرف لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ قوم مسرف تھی، بے جا خرچ کرنا. اور ان کی کیا بات ہے، آج بھی تماشا دیکھیے کتنا اسراف ہوتا ہے. جو خرچ کرنے کی جگہ ہیں وہاں تو مشکل سے جیب میں ہاتھ ہی نہیں جاتا، اور گن گن کے اور کہیں ایک پینی زیادہ نہ چلی جائے. لیکن جہاں اسراف ہوگا تو دھڑلے سے خرچ کیا جائے. جھنڈیاں لگ رہی ہیں، استقبالی محرابیں بن رہی ہیں، اس لیے کہ فلاں وزیر صاحب آ رہے ہیں، فلاں صدر صاحب آ رہے ہیں، کتنی دولت لٹائی جاتی ہے. بھائی آ رہے تو کیا ہو گیا، اسٹیج بن رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پھر کیا ہو رہا ہے. تو ہزاروں کی دولت، کسی کے آنے پہ، کسی کے جانے پہ، کسی کی تاج پوشی پہ، کسی کی حلف برداری پہ، تو کتنی دولت خرچ ہوتی ہے. بھائی یہی دولت کسی غریب کا سر چھپانے کے لیے جھونپڑی بنا دو جی، اور کسی بیوہ کا سر چھپانے کے لیے دوپٹہ دے دو، اور کسی یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا دے دو جی، اور بے تعلیموں کو تعلیم دے دو، بیماروں کی علاج کے لیے پیسہ دے دو، جو کم از کم مسئلہ پر تو صرف ہو، اس میں کر کے کیا کرو. لیکن آج بھی یہی تماشا کہ کام کی جگہ خرچ نہیں کیا جائے گا اور بے جا اتنا خرچ کیا جائے گا کہ پوچھو مت. شادی پر دیکھیے اور دیگر خوشی کی تقریبات پہ دیکھیے کتنا خرچ کرتے ہیں، فوتگی پہ دیکھیے کتنا خرچ کرتے ہیں. تو کوئی بھی رسم ہو نا تو دھڑلے سے خرچ کریں گے. لیکن کوئی مسجد کے لیے چندہ ہے نہ ہوگا، مسجد کے لیے ڈونیشن ہوگا اور کسی جائز کام کے لیے. بہرحال آج بھی اسراف ہے، اور انہی قوموں کی روش پہ آج قومیں چل رہی ہیں. مسلمان بھی چل رہے ہیں، غیر مسلم بھی چل رہے ہیں. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، تم اسراف کرنے والوں کی بات کی اطاعت نہ کرو، ان کے پیچھے مت چلو. اس لیے کہ عموماً اسراف تو دولت مند طبقہ ہی کرتا ہے، اس کے بعد دولت زیادہ ہے. لیکن پھر ان کا دیکھا دیکھی غریب طبقہ بھی کرتا ہے. ان کی دیکھا دیکھی کہ اس نے اتنا کیا ہے تو میں بھی کروں. اب اس کی جیب تو اجازت نہیں دیتی، پھر کیا کرے گا؟ وہ کسی سے قرض لے گا، ادھار لے گا، اور پھر وہ یوں قرضوں میں ڈوبتا جائے گا اور اس کی زندگی کو خراب ہوتی ہے. صرف ایک ہوس ہے، ایک ریس ہے کہ اس نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں. اس نے کیا، اگر تو اپنے اندازے کے مطابق چل تو پریشان نہ ہو، میں بعد میں پریشان نہیں ہوں. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، فرمایا کہ مسرف کون لوگ ہیں، بے جا خرچ کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں.
تو اسراف کیا ہے؟ یہ زمین میں اصل میں فساد ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں فساد نام ہے شریعت کے نظام کو بگاڑنا۔ مشہور مفسر امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فساد کیا ہے قرآن میں؟ اخلال بالشرائع، یعنی شریعت کے نظام کو بگاڑنا، شریعت کے نظام میں خلل پیدا کرنا۔ تو دنگا فساد جس کو ہم فساد کہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اسراف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ خرچ کرنے میں اقتصاد ہو۔ اقتصاد کا معنی یعنی آمدنی کو دیکھ کے خرچ کیا جائے، اور حدیث میں ہے کہ مال من اکتسب، غالب عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے رضی اللہ عنہ کہ مال من اکتسب، جو آدمی اقتصاد کی پالیسی پہ چلتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی مفلس نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی آمدنی دیکھ کے چلتا ہے۔ تو اسلام کی پالیسی کیا ہے؟ اقتصاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کے بھی مت رکھیے، اور بالکل پھیلا بھی مت دیجیے کہ کچھ رکے ہی نہیں اس پر، اور بالکل باندھ کے بھی نہ رکھے کہ کچھ جائے نہیں۔ کیا بات؟ پھر اسی صورت سے پہلی صورت میں گزر چکا ہے، والذین، یعنی اللہ نے نیک بندوں، اپنے خاص بندوں کا ایک وصف بیان کیا ہے، جہاں 14 اوصاف بیان کیا نا سورہ فرقان کے آخر میں، تو اس میں ایک وصف والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ اللہ کے محبوب بندے، پسندیدہ بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے کہ جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا بھی خرچ نہ کریں، اور جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ کریں۔ ان کی یہ پالیسی دونوں نہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کی اقتصادی پالیسی ان دونوں حالتوں کے بیچ میں ہوتی ہے، بیچ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ تم مسرفین کی بات مت مانو، اس لیے کہ وہ اسراف کر کے زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اسراف اصل میں کیا ہے؟ زمین کے نظام کو بگاڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین کے نظام کے ٹھیک ہو جانے کے بعد آپ اس کو بگاڑو مت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ زمین بنائی، یہ کائنات بنائی، تو اس کو پورے اعتدال کے ساتھ بنایا، ہر چیز اپنی جگہ میں بالکل اللہ تعالیٰ نے ٹھیک بنایا، موسموں کا آنا، بارشوں کا برسنا، پیداوار کا ہونا، ہر چیز اعتدال۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو زمین اور اس کا نظام اور اس کی چیزیں بالکل ٹھیک بنائی ہیں، اب اگر اس میں بگاڑ ہوا تو اس کے ذمہ دار تم۔ اس لیے خیال سے رہو زمین پہ، اور زمین کے نظام کے ٹھیک ہو جانے کے بعد اب اس میں فساد نہ کرنا، اس کو بگاڑنا نہیں۔ تو فساد نام کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حالت سے بدل دینا، اور اصلاح کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی اصل حالت پہ رکھنا۔ تو فرمایا میں نے ہر چیز کو اپنی اصل حالت پہ رکھا ہے، اب اس کو اس کی اصل حالت سے ہٹانا اس کے ذمہ دار تم۔ کیا مطلب؟ یعنی تم اگر کوئی گناہ کرو گے، تم کوئی بدعملی کرو گے، تم کوئی قانون شکنی کرو گے،
تو اس کا اثر کائنات کے نظام پہ پڑے گا، کائنات کے نظام پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی یہ فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کہ الذین یفسدون فی الارض، یہ جو مسرف لوگ ہیں نا، یہ اسراف بھی زمین کے نظام کو بگاڑنے کی ایک وجہ ہے۔ تو اللہ کا نظام جس طریقے سے قائم ہے وہ انسانی گناہوں سے متاثر ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ بارشیں جس طرح ٹائم پہ برسنی چاہیے، جب انسان بگڑتا ہے تو اس کا نظام بھی مختل ہو جاتا ہے، گرمی سردی کا نظام بھی مختل ہو جاتا ہے، زمین کی پیداوار کا نظام بھی مختل ہو جاتا ہے، بلکہ چیزوں کے ذائقے میں بھی گناہ کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ پھلوں کے ذائقے، پھولوں کی خوشبوئیں، ہر چیز گناہ سے متاثر ہوتی ہے۔ آج دیکھیے کتنے خوشنوا اس ملک کے اندر پھل ہوتے ہیں، کتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ گلے لگے چلتے ہیں، یہاں کتنے لپیٹ لپاٹ کے رکھو، لیکن کھائے تو پیزا کریں۔ تو اس میں اثر کس کا ہے؟ معصیت کا ہے، کہ اس قدر گناہ ہو رہے ہیں، اس قدر گناہ ہو رہے ہیں کہ چیزوں کے ذائقے بھی خراب ہو گئے۔ اور یہ جو طوفان آتے ہیں، یہ جو زلزلے ہوتے ہیں، یہ جو سورج چاند کو گرن لگتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، سونامی ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو سمندروں کا نظام بھی بگڑا ہوا ہے اور یہ جو خشکی کا نظام بھی بگڑا ہوا ہے، تو یہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے عمل کی وجہ سے، لوگوں کے عمل کی وجہ سے آج انسان بالکل ٹھیک ہو جائے اللہ کے قانون کے مطابق، آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز بالکل ٹھیک ہو جائے، ہر پریشانی کا ازالہ ہو جائے، ہر پریشانی کا ازالہ ہو جائے۔ اور جیسا نظام، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ تو کفر مٹ جائے گا، بالکل کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، جی، کفر کے ساتھ معصیت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور ایک ایسا دور ہوگا کہ زمین پر اسلام ہی اسلام اور نیکی ہی نیکی ہوگی ایک زمانے تک۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا زمانہ ہوگا، کچھ اس ان کے جانے کے بعد بھی کسی وقت تک، لیکن پھر بگاڑ شروع ہو جائے گا۔ تو ابھی اصلاح کی پوری امید نہیں ہے ان کے آنے سے پہلے، لیکن وہ جب آئیں گے تو مکمل اصلاح ہو جائے گی، پھر وہ جب چلے جائیں گے تو کچھ عرصے تک مکمل اصلاح نہیں، پھر بگاڑ شروع ہو جائے گی۔ تو اس زمانے کے بارے میں حضور نے فرمایا حدیثوں میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے حاکم عادل کی حیثیت سے، حاکم عادل کی حیثیت سے، اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، دین ہی دین ہوگا۔ ایک تو خوشحالی اتنی ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ بدحالیاں جو ہے نا، یہ بھی اعمال پر ہوتی ہے۔ خوشحالی اتنی ہو جائے گی کہ کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا ہی نہیں ہوگا، کفر نہیں رہے گا تو ٹیکس ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ٹیکس تو کافروں سے دیا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک ایک انار کا دانہ اتنا بڑا بڑا ہوگا کہ اس کو اندر سے دانے کھود کے نکالنے کے بعد آدھا پیس رکھیں گے تو 10 آدمی اس کے نیچے سو سکیں گے۔ ایک اتنا بڑا خیمہ ہوگا، جیسے آپ کا یہ گنبد ہے، تو یہ انار کا جیسے کہ آدھا ہے، اتنا بڑا انار ہوگا، اور پھر اس میں نیکی کی مٹھاس کتنی ہوگی، یہ تو اس کا حجم اور بڑائی ہے۔ اور فرمایا ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ پوری فیملی سیراب ہوگی، ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ پورا ایک محلہ اس سے سیراب ہوگا۔ تو یہ زمین ہوگی نا، اور یہی جانور ہوں گے، تو یہ خیر و برکت کیسے ہوگی؟ اعمال کے نتیجے میں۔ اور فرمایا
کہ بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور سانپوں سے زہر نکل جائے گا۔ یہ کیوں؟ زہر ہمارے عمل سے ہے، ہمارے گناہ ہی سانپ کے اندر زہر ہے، بچھو میں زہر ہے۔ جب عمل ٹھیک ہو جائیں گے تو زہر نکل جائے گا، کسی کو ڈسیں گے نہیں۔ اور فرمایا کہ بکریاں اور بھیڑیے اور شیر ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی کی دشمنی بھی کس سے ہے؟ عمل سے ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی نظام بگڑا ہوا ہے اس کی ذمہ دار انسان کے عمل ہے۔ تو اس لیے حضرت صالح سے فرماتے ہیں کہ ان مسرف لوگوں کے پیچھے مت چلو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یفسدون فی الارض، اسراف کر کے یہ زمین کے نظام کو بگاڑ رہے ہیں، زمین کے نظام کو خراب کر رہے ہیں۔ تو تم بھی اگر مسرف بنو گے تو تم بھی اس کے ذمہ دار ہوگے۔ ولا یصلحون، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اصلاح نہیں کر رہے، یہ بگاڑ رہے۔ آج بھی اصلاح کے نام پر بگاڑا ہی جا رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا دن دن دوا کی۔ اپنے خیال میں تو وہ دوا کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، لیکن وہ علاج نہیں ہے، وہ اور بیماری کو بڑھا رہے ہیں۔ کیونکہ علاج تو ان چیزوں کا یہاں ہے، اور اس کو تو بند کر کے وہاں رکھا ہوا ہے۔ اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہمارے پاس اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں یا غیروں کے قوانین ہیں، وہی پڑھتے ہیں، وہی نافذ کرتے ہیں، تو وہ تو میری بیماری ہے۔ اور جو نسخہ شفاء فی شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے مادی روحانی ہر طرح کی شفا ہے، وہ تو خیر و برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو پھر تو کہاں اصلاح ہو؟ تو مرض بڑھتا گیا، جھوٹی دوا کی، مریض عشق پہ رحمت خدا کی۔ تو حضرت صالح سے فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں، ولا یصلحون، اور یہ اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا منافقوں کے بارے میں، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ میاں فساد نہ کرو زمین میں، یہ نفاق بالکل زمین کے نظام کو بگاڑ رہا ہے، فساد ہے، نہ کرو، کہاں فساد کر رہے ہیں؟ تو ہم پہ خام خواہ الزام نہ کرو، ہم تو بالکل اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو بالکل اصلاح کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج ہی بدلا ہوا ہے۔ تو جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ تو نفاق سے اب مزاج بدل گیا ہے اور وہ فساد کو اصلاح سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، یاد رکھو یہی پکے فسادی ہیں جو اپنے آپ کو مصلح اور ریفارمر سمجھتے ہیں، یہ پکے فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کا شعور ہی ختم ہے، ان کے ذائقہ بدل گئے۔ اس لیے کہ فی قلوب مرض، دل میں بیماری ہے، تو روحانی بیماری کی وجہ سے فساد اور اسلام طویل۔ یہ آج تھوڑا سا کریں گے، مجھے اس پروگرام میں تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے، تو آپ بھی تشریف تھوڑی سی بات کو ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام کی بات تھی، اب آگے ان کی اس تقریر کا جواب جو قوم دے رہی ہے نا، وہ ایک مستقل حقوق کا ذکر ہے، تو ہم اگر پورا نہیں کریں گے